بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ہجر ہے جو سورہ ابراہیم کے متصل نازل ہوئی تھی اور مضامین کی تقریباً وہی ہیں جو سورہ ابراہیم میں نازل کیے گئے تھے، لیکن اس میں صرف ایک فرق جو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، دین کی دعوت دیتے، گلیوں بازاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے تھکتے جا رہے تھے، اور یہ جمود اور کفر اور شرک کے جو پہاڑ تھے اس کے اوپر کوئی بھی توحید کی کدال جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی. تو بار بار جب ان کی طرف سے منفی میں جواب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تھوڑے سے مایوس ہوتے تھے. تو اللہ نے ان کے لیے ایک خوشخبریاں دی ہیں کہ اللہ کے ہاں جو رسول ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ بے یار و مددگار، بلکہ چاروں طرف سے اللہ کی جتنی بھی غیر مرئی قوتیں ہیں، فرشتے ہیں اور ہوائیں ہیں اور کئی ایسی مخلوقات ہیں اور ایسے لشکر ہیں لا تراؤ آج جن کو تم دیکھتے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عبادت کے اوپر متعین کیے ہوئے، وہ تم نہیں دیکھتے. ہوا بھی تمہاری حفاظت کرتی ہے، فرشتے بھی، آگے پیچھے ایک ہی لشکر کافی تھا. اور کن فیکون تو پھر اللہ کے قبضے میں سب کچھ قدرت میں ہے اور اس کی قدرت کے کوئی باہر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کل جو ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی امت کا وقت آ جاتا ہے تو یستاخرون، پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی. ایک لمحے کے لیے ٹائم جو ہے ٹک ٹک، یہ گھڑی جو بولتی ہے نا ٹک ٹک، ٹائم گزرتا جاتا ہے اور کوئی علم نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا. کئی آدمیوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا یار کہ کس جگہ. اور وہ زندگی جو اللہ کے راستے میں گزرتی ہے، وہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا شاید آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اتنی مایوسی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو انسانوں کا ایک تخیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ قبر کے اندر کیا انجام ہونے والا ہے. اور وہ قبر کے اندر وہ فرشتے آنے کا قصہ اور پھر وہ حساب لینے کا قصہ اور پھر وہ ساری
جہنم اور جنت کی کھڑکیوں کا قصہ وہ میں کل بیان کر دیا تھا، وہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن کہا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، کہ یہ جو مشرک لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام نہیں لیتے تھے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، اے محبوب خدا ہم کہتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ کتاب، یہ نازل، یہ ذکر، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم تو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ تم مجنون ہو۔ جیسے سورہ فرقان کے اندر فرمایا اللہ نے، جب فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَیْهِ مَلَکٌ، اس کے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل؟ اور پھر اس کو لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، کہ لوگوں کو ڈراتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اور انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، اور یلقى علیہ کنز تکون له جنۃ یاکل منها، یا اس کو خزانے دیے جاتے یا اس کو باغات دیے جاتے تو اس میں سے کھاتا۔ تو اللہ نے کہا تھا ان سے کہا ہے، اے میرے محبوب ان سے کہے یہ دنیا ہے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا، یہ میرے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ وما یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی چیز دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پھر کہتے تھے یہ کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ اے لوگوں میں ہمیں تو محسوس ہوتا ہے تم جادو کیے ہوئے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو۔ تو اللہ نے کہا یہ تمیز دیکھو، ان کو گفتگو کے انداز دیکھو اور ان کی مثالیں دیکھو، انظر فضرب الامثال فضلوا سواء السبیل، ان کی مثالیں دیکھو، ایک راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، مجنون وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ تو ذکر ہے، وما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کرتا؟ جن فرشتوں کی جو بات کرتا ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کنت من الصادقین، جب فرشتے آتے ہیں تو وہ پھر سچائی لے کے، حق لے کے آتے ہیں۔ لوط کی قوم کی طرف آئے فرشتے، حق کو قائم کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آئے فرشتے، حق قائم کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس فرشتے آئے اور سب نے حق اللہ کا قائم کر کے دکھایا۔ ہاروت اور ماروت کا بہت مشہور قصہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، اس کے باوجود توحید لیتے۔ تو یہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ جب فرشتے آتے ہیں پھر اس کے بعد، جیسے لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، تو آپ جھگڑا شروع کر دیا کہ لوط ادھر لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہاں ہمیں علم ہے کہ لوط ادھر ہے، ہم اس کو بچا لیں گے، حکم یہ ہے آپ، لیکن اللہ نے کہا آواؤ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی حلیم تھے، بڑے رقیق القلب تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو تکلیف ہو، اس لیے انہوں نے کبھی حالت آگ میں ڈالا تھا ان کو، اگر وہ چاہتے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے، تباہ و برباد ہو، یا اللہ کو کہہ دیتے کہ بارش برسا دے۔ فرشتے تو آئے تھے نا، آندھی کا فرشتہ بھی تھا، پانی کا فرشتہ بھی، بارش کا فرشتہ، سارے فرشتے آئے تھے، ادھر نازم الامور ہے، سب حاضر تھے۔ کہا جب اللہ چاہتا ہے ابراہیم جل جائے تو پھر ابراہیم کو کیا ضرورت ہے کہ نہ جلے؟ تو پھر اللہ نے کہا، آپ نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ اگر میں اللہ مجھے چاہتا ہے میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا یا نار کونی بردن
سلام علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کس کے اوپر؟ میرے ابراہیم خلیل اللہ، جو میرا دوست ہے ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ کا دوست ہے ابراہیم، اس کے اوپر ٹھنڈی ہو، تکلیف نہ، ایسی نہ ہو ٹھنڈی ہو جانا کہ ٹھنڈک سے جیسے ہم نے ڈبل ڈبل کوٹ، اور یہ باغ و بہار کہتے ہیں مفسرین کہ آپ آگ کے اندر ایسے ٹہل رہے تھے جیسے باغیچے کے اندر ٹہلتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا اظہار، اور یہ ہے ایمان، اور یہ ایمان اللہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری یہ ہمت نہیں، اللہ ہمیں ہر آزمائش سے بچائے رکھے، آمین۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر، اب یہ قرآن، یہ ذکر یا پہلے جو کتابیں نازل ہوئی سب کا مجموعہ ہے یہ قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پہلے نازل ہوا ہے وہ بھی، اور جو ہے محبوب خدا تیرے پہ نازل ہوا ہے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والا اپنے محبوب، تیرے محبوب کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ لوگو، اللہ ہم ایمان لائیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہماری سیئات کو ہم سے مٹا دے، اور پھر ہمیں جنت میں داخل کروا دے۔ تو اپنے وعدے کے خلاف تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا۔ تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے اوپر اس وقت وارد ہوتی ہے جو محبت کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر، اتباع کے اندر اتنا ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ فرماتے ہیں اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا محاذ بن جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی بنائی بن جاتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کے اندر اس نے اپنے آپ کو مدغم کر دیا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر اس نے اپنے آپ کو بالکل ضم کر دیا ہے۔ اب اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سارے اسباب بنا دیتا ہے کہ پھر وہ سارے اس کے معاملات جو ہیں درست ہوتے جاتے، اس کو استقامت مل جاتی۔ ہوتا غریب ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حیات اشاش بشاش استقامت اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے آدمی کا چہرہ ہے جو بڑا مطمئن ہے، اور جو مطمئن کیوں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان اس کے ذکر سے ہوتا ہے، اور جو اس کا ذکر کرتا ہے پھر اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ جس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اس کو پھر اس کی منزلیں جو ہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ تو یہ ذکر جب تیرے اوپر نازل ہوا ہے جو قرآن، اس کی بابت یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کی بات چھوڑ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے اوپر کوئی زیر زبر بھی تبدیل کرتے نہیں، آج تک 1500 سال ہو گئے اس کو، کوئی آج تک اس کو تبدیل نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا انشاءاللہ۔ جیسے کاف والقرآن المجید، ان اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، عزت والا ہے، تکریم والا ہے، نہ اس کو آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ نیچے سے، نہ اوپر سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لوح محفوظ کے اوپر یہ محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کتاب کا کوئی حافظ دنیا کے اندر نہیں، لیکن اس کتاب کے کروڑوں حافظ آپ کو مل جائے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کتاب کے تو سارے حافظ ہیں، میری کتاب کا کوئی حافظ نہیں، کہا یہ صرف میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ کہا سب سے پہلے حساب اللہ کس امت کا ہوگا وہ میری امت کر دے، فرمایا نہیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ امت میری بنا دے، کہا نہیں ہے موسیٰ سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، کیسی ہم امت ہیں، جیسے کل وہ آیتیں آئی تھی نا سورہ
ابراہیم کے اندر کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے اور رو رہے تھے، چیخیں مارتے تھے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے، حالانکہ اللہ کو علم تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو جا کے کہا سبب پوچھو رونے کا۔ جب قریب آئے تو کہا سبب پوچھا گیا کہ کریا کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں۔ کہا اللہ نے کہا ہے کہ میرا سلام کہو اور ساتھ ہی ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دوں، معاف کر دوں گا تمہاری امت کو گھبراہٹ۔ یار ایسا محبوب، ایسا رسول، ایسا پیغمبر جو ہمارا خیر خواہ، تو پھر ہم اس کے قوانین، اس کی سیرت کی، اس کے قوانین کی، اس کی حدیثوں کی، اس کی اتباع نہ کریں تو پھر کیسے؟ اللہ نے فرما دیا ہے ان کنتم تحبون اللہ، فیصلہ ہے فاتبعونی، اگر یہ چاہتے ہیں میں ان سے محبت کروں، محبت کریں گے تو اللہ جنت میں داخل کرے، نہیں تو پھر یہ راندے درگاہ ہوں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو پھر یہ ان سے اللہ محبت کرے گا، پھر یہ ایمان والے ہوں گے۔ اس لیے اتباع رسول لازمن ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، یہ ذرا غور کر لیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کتنے رسول آئے کوئی اندازہ نہیں ہے، کئی رسول قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ کئی نبی ایسے اٹھیں گے جن کے چہروں سے خون جاری ہوگا، وہ اپنا خون صاف کر رہے ہوں گے، ساتھ میں کوئی امت نہیں ہوگی، ایک فرد بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف کر۔ ذرا غور فرمائیں کہ امت کی کیفیت کیا ہے ظلم کی، کہ خون بہ رہا ہے پیغمبر کے چہرے سے، اور پیغمبر کہہ رہا ہے اپنے اللہ کو، کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے صدا اللہ کی کیسی ہے، اتنا بد شکر، اتنا بد شرم کے قدر شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اللہ نے اللہ کے آگے گریا کر رہا ہے پیغمبر، ساتھ خون صاف کر رہا ہے، پتھر کھائے ہوئے ہیں، تلواروں سے ذبح کیا ہوا ہے پیغمبروں کو، دو ٹکڑے کیا یا کا سر اتار دیا، تو وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہماری امت کو معاف فرما دے، یہ ہمیں جانتے ہیں۔ جیسے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے کیا کیفیت تھی؟ تو کہا زید بن حارثہ نے اب دعا کیجیے، حالانکہ فرشتے اس وقت بھی آ گئے تھے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جبریل نے کہا اللہ نے آپ کی ملک کر دی ہے، اگر آپ حکم کریں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف کی بستی پر نیست و نابود کر دیں۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ایمان والا ہو، تو پھر کتنے لوگ صحابی بنے طائف کے، ورنہ اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا اور اللہ کی اس کو نصرت حاصل ہوتی اور پھر اسی وقت کہتا پہاڑوں مل جاؤ تباہ کر دو اس بستی کو، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے۔ جب بیت اللہ میں آئے تو زید نے کہا اچھا آپ تو واپس دعا کیجیے، کہا ہاتھ اٹھا، اللہ طائف والوں کو ہدایت دے، طائف والوں کو ہدایت، تو پھر سب طائف والوں کو اللہ نے طائف کے کتنے لوگوں کو ہدایت، کتنے پھر وہ صحابی بنے اور کیسے وہ مجاہد بنے اور کیسی انہوں نے غزوات کے اندر حصہ لیا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صبر کریں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، اور جو صبر کرے گا پوری آگے تشریح ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سارے نقصانات برداشت کرے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ پھر کیا کہ بشارت کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو کیا فکر باقی رہے گی؟ جائے گی کوئی فکر؟ اس لیے اللہ کا ساتھ حاصل کرنے، تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو جب انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، تو اس نے کہا، فرعون نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو یہ تمہارا رسول مجنون لگتا ہے۔ اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دوسرے پیغمبروں کو بھی کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ گھبرانا من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تو ساتھ اللہ نے پھر یہ بھی کہہ دیا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، پہلی سورہ بقرہ کا پہلا دوسرا رکوع
کہ جب یہ کہتے تھے ہم اللہ سے ان کا استضاء کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو گمراہی اور سرکشی کے اندر ڈوبنے کے لیے چھوڑ دو. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح ڈالتے ہیں جیسے دل کے اندر گرم لوہے کی سلاخ جو ابھی ابھی تازہ تازہ بن کے سرخ گرم وہ دل سے گزرتی ہے، اس طرح اس ذکر کو ان کے دلوں کے اندر سے گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا پڑھنا بیٹھنا اللہ کے قبول کرنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اللہ جو پڑھتے ہیں اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ درگزر کرنا، اللہ اس قابل نہیں ہے اللہ کوشش کر دے، اللہ ہمیں اس قرآن سے سمجھا دے، اللہ ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ زندہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دے، بہت ہوگا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر.